لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم بجھ گئے کوئے یار میں کانٹے بچھ گئے کوئے یار میں کانٹے بچھ گئے کوئے یار میں کانٹے کس کو عذر برہنہ پائی ہے کس کو عذر برہنہ پائی ہے۔ حضرات محترم شعبان المعظم 1446 ہجری کی پہلی تاریخ ہے اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 31 جنوری 2025 ہے۔ حضرات محترم یہ دنیا رنگ و بو کا کچھ ایسا مزاج ہے ظاہری اعتبار سے کہ جس کو طاقت ملتی ہے قوت ملتی ہے، وہ طاقت اور قوت جس اعتبار سے بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، دوسروں پر خاص طور سے کمزوروں پر ہر وہ زیادتی رواج رکھتا ہے جو اس کے سمجھ سے اس کے کام اور فائدے کی چیز ہو۔ حضرات محترم وطن عزیز میں اس وقت دو چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور دونوں کا تعلق وطن عزیز کے کمزور طبقات سے ہے، یا یوں کہہ لیجیے آپ خاص طور سے اقلیت سے ہے۔ جہاں تک وقف بل کا تعلق ہے اس کا نشانہ وطن عزیز کی اقلیت، مطلب یہ کہ اللہ کا نام لینے والی قوم اور اس کے پرکھوں کی اپنی نسلوں کے لیے وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے UCC یکساں سول کوڈ، اس کا بھی نشانہ اقلیت میں بہت سے لوگ ہیں لیکن خاص کر اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے کہ ہم ہی نشانے پر ہیں اور وہ ہمیں نشانہ بنا کر کے محض اپنا فائدہ چاہتے ہیں، وطن عزیز کا فائدہ، یہاں کے عوام کا فائدہ، یہاں کی مظلوم اور مجبور قوموں کا فائدہ مقصود نہیں ہے، محض اپنا فائدہ اٹھانا اور اپنی آپ کو تخت و تاج پر بلائے رکھنا ہے۔ تو یہ حالات اس طرح سے کیسے پیدا ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد جو ابو داؤد میں موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، کہ جو مختلف قومیں ہیں جن کو طاقت اور بل ملے گا تو کیا کریں گی، وہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور تم کو ہضم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ہڑپنے کے لیے وہ ایک دوسری قوموں کو ایسے ہی بلائیں گی جیسا کہ کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ظالم طاقتیں متحد ہو جائیں گی اور ایک جٹ ہو کر کے وہ تمہیں نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ نیست و نابود کرنا، ہضم کرنا اور ختم کرنا، ان کا تعلق خالی تمہارے جان اور مال سے نہیں ہوگا، تمہارے ایمان کو بھی ختم کرنے کی، اس کو خرچ کر نکالنے کی اور اسے تم سے اور تمہاری نسلوں سے ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ چنانچہ آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مال جا رہا ہے، ہماری جان جا رہی ہے،
دوستو یہ ظاہری چیزیں ہیں، اصل نشانہ تو تم اور تمہاری نسلوں کا ایمان ہے کہ جب تک ان میں ایمان کی حرارت باقی ہے، ایمان کی چنگاری باقی ہے، اس وقت تک یہ اللہ کا نام لیتے رہیں گے اور معبودان باطل کے ساتھ یہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، ان کے جیسے نہیں ہوں گے، ان کے رسم و رواج کو نہیں مانیں گے، ان کی جو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کی جو ثقافت ہے اور ان کی جو سماجی زندگی ہے، اس کو کبھی یہ نہیں اپنائیں گے۔ تو اصل نشانہ ہم اور ہماری نسلوں کا ایمان ہے کہ ایسے راستے اپناؤ، ایسے طریقے اپناؤ کہ آہستہ آہستہ ان کی نسلوں کے دلوں سے ایمان ختم ہو جائے اور یہ ہمارے میں گھل مل جائے۔ گھل مل جائے مطلب کہ ہمارے جیسے ہو جائے۔ وطن عزیز کو بہت پہلے کسی نے کیا کہا تھا؟ اکالۃ الامم، کہ بہت سی قوموں کو یہ وطن نگل جانے والا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت، اگر آپ غور کریں گے تو سینکڑوں قومیں آباد ہیں جو یہ چلا چلا کر کہتی ہیں کہ ہمارا تشخص الگ ہے، ہمارا دھرم الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، اور ہم یہاں کے جو لوگ اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان چلانے والی مظلوم قوموں کی اکثریت بہت سے معاملات میں انہی کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے اور ان کا تعلق دوسرے مذہب سے۔ کبھی کوئی بات آتی ہے جب وہ ان پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تب وہ چلانا شروع کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ تقریباً 99% جو معاملات ہیں، جو مذہبی رسومات ہیں، انہی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ کہ یہ وطن جو ہے کیا ہے، وہ امتوں کو نگل جانے والا ہے، لیکن اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ صحابہ 25-24 صحابہ کرام کی آمد، پھر محمد بن قاسم کی آمد، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی آمد، اور پھر جلال الدین اکبر کے زمانے میں دین الہی کا حوا کھڑا کرنا، یہ تمام چیزیں اس وقت سے لے کر کے جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اس وقت سے لے کر کے اب تک یہاں جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ اپنی امتیازات کے ساتھ، اپنے تشخصات کے ساتھ، اپنی الگ پہچان کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس کے لیے بعض دفعہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت زندہ رہیں گے۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا نام لینے والے ہیں، آپ اس وقت سے لے کر کے شمار کیجئے جبکہ یہاں کوئی اسلام کا فوجی نہیں آیا تھا، لیکن اسلام کی کرنیں یہاں پہنچ چکی تھی، اس وقت سے لے کر کے اب تک اللہ کا نام لینے والے اپنی پہچان، اپنی شناخت اور اپنی علامات کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ انہوں نے کبھی بھی ان لوگوں سے سمجھوتا نہیں کیا جن کے نزدیک ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے خدا ہو جاتی ہے، اور یہی چیز لوگوں کو کھل رہی ہے اور کھٹک رہی ہے کہ ایسی قوم ہے کہ ہمارے ساتھ ملتی نہیں ہے، مطلب ہے کہ ہم میں گھل مل کر کے ہمارے جیسی نہیں ہوتی ہے۔ کتنا بھی کوئی کمزور ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشان حال ہو، مظلوم ہو، اس پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ مرتے دم تک احد احد کا ہی نعرہ لگاتا رہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے سچے پکے آخری رسول ہے، اور اسی کو جان دے دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت سے لوگوں کو بہت ہی بھاری معلوم پڑتی ہیں۔ اب ان مسلمانوں کے اور ان کی نسلوں کے دلوں سے اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت کو کیسے ختم کیا جائے، اس کے لیے وہ تمام حربیں اپناتے ہیں، تمام ترکیبیں اپناتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے، کرتے آ رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو اپنی شناخت کے ساتھ باقی رکھا اور انشاءاللہ باقی رکھے گا۔ تو اللہ رسول کیا فرمایا کہ زمانہ ایسا آ گیا کہ تمام قومیں تم
تم کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگوں کو لوگ کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر آگے کیا ارشاد ہے؟ فقال قائل، تو ایک صحابی نے عرض کیا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی کیا؟ ہم تھوڑے ہوں گے تب ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے قال بل انتم کثیر، نہیں اس وقت تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اب غور کرو، گزشتہ ادوار میں جو تمہاری تعداد تھی، آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے لے کر کے گزشتہ زمانے تک آپ جوڑو، ان سب کے مقابلے میں آج تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کا ارشاد کیا ہے؟ نہیں تم لوگ اس میں بہت زیادہ ہوگے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، زیادہ تو ہوگے لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی، تم کو لوگ شمار قطار میں نہیں لائیں گے۔ تو تمہاری تعداد زیادہ ہے لیکن تمہارا وزن نہیں ہے، سمندر کے جھاگ کی طرح۔ وَلِيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال لے گا، یعنی تمہارا جو روب اور دبدبہ کسی زمانے میں تھا، کسی زمانے میں تھا کہ تمہارے اسلاف کا نام سن کر کے دشمنوں کا پتا پانی ہو جایا کرتا تھا، آج وہ دور نہیں ہے، تمہارا روب تمہارا دبدبہ کسی پر نہیں ہے۔ وَلْيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ یہ وہن کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا فقال یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناگوار سمجھنا، یعنی کہ اس وقت تم کیا ہوگا، تم دنیا کے چکر میں پھنسے رہو گے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک خالی تم کو دنیا بٹورنے اور سمیٹنے کی فکر ہوگی کہ دنیا کیسے ہمارے ہاتھ آ جائے، ہمارے مال میں بڑھوتری کیسے ہو جائے، ہماری پراپرٹی میں بڑھوتری کیسے ہو جائے، ہمارا کاروبار کیسے پھیلے اور پھولے، خالی تم دنیا کے چکر میں پڑے رہو گے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کو تم ناگوار سمجھو گے، موت کو تم ناگوار سمجھو گے۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے جانثاروں کو موت ٹھنڈے پانی سے زیادہ اور شہد سے زیادہ مرغوب ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کسی نابینا اور ضعیف ماں کی چار اولادیں کسی غزوہ میں جام شہادت نوش کر لیں، لوگ اس کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور یہ سوچیں کہ یہ ماں بھی وعدہ کرے گی، ہلہ مچائے گی اور آہوزاری کرے گی، لیکن نہیں، ایسی ماں بھی تھی جو یہ کہا کرتی تھی لہذا اليوم ارزاقهم، آج ہی کے دن کے لیے میں نے انہیں دودھ پلایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کریں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ان کی جان گئی ہے، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن آج سب لوگ اکثریت موت کو ناپسند کرنے والی ہے، جو لوگ موت کو پسند کرتے ہیں وہ ابھی بھی اپنے خطے اور علاقے میں نمایاں ہیں، ان کی حیثیت نمایاں ہے، ان کا مقام نمایاں ہے، ان کا مرتبہ نمایاں ہے اور بڑی بڑی طاقتیں ابھی بھی ان سے خائف رہتی، لیکن جہاں اکثریت نے سوچ لیا، موت سے گھبرانے لگے، تو کیا ہوا؟ ساری قومیں ان پر ٹوٹ پڑی۔ تو آج کے حالات کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں وہن بیٹھ گیا ہے، دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، موت کی ناگواری بیٹھ گئی ہے، لیکن مسلمانوں ان تمام باتوں کے باوجود اور ظالموں کی طاقتوں کے باوجود جو ایک چیز ہے وہ تمہیں دلاسا دلاتی ہے اور تمہاری ہمت بڑھاتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ہمارے نیک بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ کے کلمے پر جمع رہنے والوں کے لیے
زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے احکامات میں، اس کے فرمودات میں، اس کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آج کی جو طاقتیں تبدیلی کرنا چاہتی ہیں، چاہے یونیفارم سول کوڈ کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرمودات، اس کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس اللہ کا نام لینے والا جب تک ایک بھی سانس لینے والا زندہ ہے، اس کے بدن میں روح گردش کر رہی ہے، خون گردش کر رہا ہے اور حرارت موجود ہے، اس وقت تک وہ یہی کوشش کرتا رہے گا کہ اللہ کے ایک ایک کلمے پر، اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرتا رہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو دوستو، یہ حالات جو آ رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں اور جو نئے نئے شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جٹ رہنے کی ضرورت ہے، متحد رہنے کی ضرورت ہے، صبر اور استقامت سے کام لینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بنیاد مرسوم چنی ہوئی دیوار کی طرح جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں جھگڑو مت، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم پھسل جاؤ گے۔ کیا ہے؟ ایک جٹ رہو، ایک ہو کر کے رہو۔ اللہ نے کیا کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ اگر تم جمے رہے، کس بات میں جمے رہے کہ تم کچھ بھی کرنا چاہو، ہم اس کی اپنی آخری سانس تک مخالفت کریں گے۔ جو قرآن سے جو قانون ٹکرائے گا، اللہ کے رسول کے فرمودات سے جو قانون ٹکرائے گا، جو بھی دفعہ ٹکرائے گی، ہم اس کے لیے اپنی آخری سانس تک ڈٹے رہیں گے اور ٹکے رہیں گے۔ تو کیا ہے؟ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ظالموں کا جو مکر ہے، ان کا جو فریب ہے، ان کے جو بنے ہوئے جال ہیں، تمہارا کچھ بھی انشاءاللہ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ یہ خود کہتا ہے ان اللہ بما یعملون محیط، اس ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت ہو، ہمارے اندر صبر کا مادہ ہو، ہمارے اندر ایک جٹ رہنے کا مادہ ہو، اور ہمارے اندر بھی یہ ہمدردی ہو، یہ ہمدردی ہو ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ہم ہر آن تک، ہر سانس تک، آخری لمحے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور ایسے دفعات کی مخالفت کرتے رہیں گے جب تک کہ ہماری سانس باقی رہے گی، یا جب تک کہ وہ دفعہ ختم نہ کر دیا جائے۔ ایک شاعر نے کیا کہا وہ ادائے دل بری ہوتی نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہوتی نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو مسلمان اگر تو متحد رہے، ایک رہے، جڑ رہے اور ٹکے رہے، جمے رہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی دفعہ اور کوئی بھی قانون قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف نہیں بن سکتا ہے، اور اگر بن جائے گا تو انشاءاللہ اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آج کی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ایسی قوم ہے جو زندگی کے آخری لمحات تک اگر اس کا دودھ پیتا بچہ بھی زندہ رہے گا، اس کی سانس چلتی رہے گی، تو بھی وہ قرآن و سنت کے خلاف کسی قانون کو نہیں مانے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔